اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، سو تم ماپ اور تول پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ الہ حقیقی سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر بنا دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہنا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ان کی قوم میں سے جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس کفر سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر افطرا جھوٹ باندھا، اور ہمیں شایان نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں، اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو مجبوری ہے، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہت بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ تب ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، لہٰذا میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مختلف سماجی جرائم میں مبتلا تھی۔ آپ نے ان کو ان معاشرتی برائیوں سے روکا تو قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا۔ اور اے میری قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی نہ کرتے پھرو۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم،
دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو۔ اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں، اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی بہن نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور برادران ملت، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو، مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار سمود پر تھی۔ آپ کی قوم نے آپ کی ناصحانہ گفتگو کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیا اور اپنی بڑائیوں پر ڈٹے رہنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعے کے بعد فرمایا، اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی ظالم گنہگار تھے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے راستے پر موجود ہیں۔ اور سورہ شعراء میں بھی انہی کے واقعے کے بعد فرمایا، بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ دیکھو، پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان کمی نہ کیا کرو، اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور تم سے پہلی خلقت کو پیدا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو اور تم اور کچھ نہیں بس ہمارے جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو، اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر گراؤ۔ شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ سو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، پس صاحبان والے دن کے عذاب نے ان کو آن پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا، اس میں یقیناً نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اہل مدین عربی باشندے تھے، یہ لوگ اپنے شہر مدین میں رہتے تھے جو اطراف شام میں ارض معان کے نزدیک ہے، جو حجاز سے متصل اور بحیرہ قوم لوط کے قریب ہے۔ ان کا زمانہ بھی قوم لوط سے تھوڑی مدت بعد کا ہے۔ مدین کا قبیلہ مدین بن مدیان بن ابراہیم کی نسل سے وجود میں آیا۔ بعض بزرگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے نام سے یاد کیا ہے۔
کیونکہ آپ قوم کو ایمان کی دعوت دیتے وقت فصاحت و بلاغت اور اعلیٰ عبارت سے کام لیتے تھے۔ مدین کے لوگ کافر تھے، رہزنی کرتے اور مسافروں میں دہشت پھیلاتے اور ایکا کو پوجتے تھے۔ یہ ایک قسم کا درخت تھا جس کے ارد گرد درختوں کا جھنڈ تھا۔ ان لوگوں کا لین دین کا معاملہ بہت برا تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لیتے وقت بڑے پیمانے سے ماپتے اور بڑے باٹوں سے تولتے اور دیتے وقت چھوٹے پیمانے اور کم وزن کے باٹ استعمال کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخصیت یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو منصب رسالت پر فائز فرمایا۔ آپ نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں سودا کم دینے اور راہ چلتے لوگوں کو پریشان کرنے جیسے برے کاموں سے منع فرمایا۔ کچھ لوگ ایمان لائے لیکن اکثریت نے کفر کا راستہ اختیار کیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، یعنی میں واضح دلیل اور برہان قاطع لے کر آیا ہوں جس سے میری تعلیمات کی صداقت ثابت ہوتی ہے اور اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے۔ دلیل سے مراد وہ معجزات ہیں جو آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے۔ قرآن و حدیث میں ان کی تفصیل مذکور نہیں، تاہم اس لفظ بینا سے ان کی طرف مجمل اشارہ ہوتا ہے۔ مزید فرمایا، لہٰذا تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ آپ نے انہیں عدل و انصاف کا حکم دیا اور ظلم سے منع کیا اور فرمایا، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ لوگوں کو ڈراتے رہو، یعنی ہر راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو پریشان نہ کرو، تم ان سے غنڈہ ٹیکس وصول کرتے ہو اور دہشت گردی کر کے راستے روکتے ہو۔ امام سدی وغیرہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مذکورہ آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ وہ لوگ گزرنے والے لوگوں کے مالوں میں سے 10واں حصہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی تشریح بیان کرتے ہوئے فرمایا، سب سے پہلے ان لوگوں نے یہ ظالمانہ طریقہ ایجاد کیا، یعنی آپ نے انہیں ظاہری دنیوی راستے روکنے سے بھی منع فرمایا اور معنوی یعنی دین کے راستے میں رکاوٹ بننے سے بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر بنا دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے اللہ کی نعمت یاد دلائی کہ ان کی تعداد کم تھی، اللہ نے زیادہ کر دی، اور تنبیہ فرمائی کہ اگر وہ آپ کی ہدایات کی پیروی نہیں کریں گے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، جیسے دوسرے مقام پر ارشاد ہے، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر لے گا، یعنی اپنے غلط کاموں کو جاری نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کی برکت ختم کر دے گا اور تمہیں مفلس کر دے گا اور تمہاری دولت چھین لے گا۔ اس کے علاوہ آخرت کا عذاب بھی آنے والا ہے، اور جس کو دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی عذاب بھگتنا پڑا وہی اصل خسارے سے دوچار ہوگا۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اور اے میری قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں خرابی نہ کرتے پھرو۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت حسن بصری نے فرمایا، اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔
کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے لینے کی نسبت اللہ کا دیا ہوا حلال رزق تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابن جریر نے فرمایا، لوگوں کو پوری چیز ناپ تول کر دینے کے بعد تمہارے پاس جو نفع بچتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کے حق میں سے رکھ لیتے ہو۔ یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے مشابہ ہے، کہہ دو کہ پاک چیزیں اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں اچھی ہی لگے، یعنی تھوڑا سا حلال مال بہت سے حرام مال سے بہتر ہے، کیونکہ حلال تھوڑا بھی ہو تو برکت والا ہوتا ہے اور حرام زیادہ بھی ہو تو بے برکت ہوتا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سود زیادہ بھی ہو تو اس کا انجام قلت ہی ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والا اور خریدنے والا سودا قائم رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں جب تک ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں۔ اگر وہ سچ بولے اور سودے کی حقیقت کو واضح کریں تو دونوں کو ان کے سودے میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر وہ چھپا لیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں اور جھوٹ بولیں تو ان کے سودے کی برکت مٹ جاتی ہے۔ شعیب علیہ السلام کے اس فرمان، اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، کا یہی مطلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں جو حکم دیتا ہوں اس پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ثواب کی نیت سے عمل کرو، اس لیے نہیں کہ میں یا کوئی اور تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قوم نے اکڑ پن کا مظاہرہ کیا اور یوں گویا ہوئی، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل و راست باز ہو۔ یہ بات ان لوگوں نے شعیب کا مذاق اڑانے کے لیے کہی کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں کیا یہی آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہم پر پابندیاں عائد کریں کہ ہم صرف آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں اور ان سب کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں؟ کیا ہم اپنے معاملات صرف اس انداز سے انجام دیا کریں جو آپ کو پسند ہے؟ کیا ہم لین دین کے وہ سب طریقے چھوڑ دیں جو آپ کو پسند نہیں، خواہ ہمیں ان میں کوئی خرابی نظر نہ آتی ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ صرف آپ ہی عقل مند اور سمجھدار ہیں۔ حضرت ابن عباس، ابن جریج اور زید بن اسلم اور ابن جریر نے فرمایا، اللہ کے دشمنوں نے یہ بات مذاق اڑاتے ہوئے کہی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شعیب نے کہا، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے بہترین روزی دی ہو تو کیا میں اس کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ دعوت حق کے لیے نرم الفاظ استعمال کرنے کا اسلوب ہے، لیکن اس میں حق بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے منکرو، ذرا غور کرو، میرے پاس واضح دلائل موجود ہیں کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے اور مجھے اچھی چیز یعنی نبوت و رسالت عطا کی ہے، لیکن تم اسے پہچاننے کی توفیق سے محروم رہ گئے ہو، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے بینہ یہی بات فرمائی تھی جیسے کہ ان کے واقعات میں بیان ہوا۔ حضرت شعیب نے فرمایا، اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، یعنی میں تمہیں جو بھی نیکی کا کام بتاتا ہوں
سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرتا ہوں اور تمہیں جس غلط کام سے روکتا ہوں سب سے پہلے خود اس سے اجتناب کرتا ہوں۔ یہ ایک عظیم خوبی ہے۔ اس کے برعکس کیفیت ایک مذموم خرابی ہے جس میں بنی اسرائیل کے علماء اور جاہل خطبہ آخری زمانے میں گرفتار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور خود کو فراموش کر دیتے ہو، حالانکہ کتاب اللہ بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لا کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کے پیٹ سے انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، وہ ان کے ارد گرد تکلیف کی شدت سے چکر کاٹنا شروع کر دے گا، جس طرح چکی چلانے والا گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ جہنمی اکٹھے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے، فلاں صاحب آپ کو کیا ہوا؟ کیا آپ ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیا کرتے تھے اور برے کاموں سے منع نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ کہے گا، ہاں میں نیکی کی تلقین تو کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا، برائی سے منع تو کرتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کر لیا کرتا تھا۔ انبیاء کی مخالفت کرنے والے بدنصیب بدکاروں کی یہی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اہل عقل علماء جو رب کا خوف رکھتے ہیں ان کی کیفیت وہ ہوتی ہے جیسے اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، یعنی مجھے ہر حال میں اللہ ہی سے توفیق ملتی ہے اور میں تمام معاملات میں اسی پر اعتماد کرتا ہوں، میرے ہر کام کا انجام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سارا کلام ترغیب پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے ترغیب کا پہلو اختیار کرتے ہوئے فرمایا، اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں، یعنی میری مخالفت اور میرے لائے ہوئے پیغام سے نفرت تمہیں اس طرف نہ لے جائے کہ اپنی گمراہی اور جہالت پر قائم رہو، جس کے نتیجے میں تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، جس طرح تم جیسے پہلے کافروں پر آیا تھا، یعنی جس طرح قوم نوح اور قوم عاد و ثمود کے کافر اور حق کے مخالف اللہ کے عذابوں کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ پھر فرمایا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کچھ دور نہیں، یعنی وہ کوئی بہت پرانے دور کا واقعہ نہیں، بلکہ ان کے کفر و عناد کی وجہ سے آنے والا عذاب تمہیں معلوم ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ان کا علاقہ اور مسکن تم سے کچھ دور نہیں، ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ لوگ عادات اور بدعمالیوں کے لحاظ سے تم سے کچھ دور اور زیادہ مختلف نہیں تھے، وہ بھی تمہاری طرح مسافروں کو لوٹنے اور پریشان کرنے اور طرح طرح کے مکر و فریب کے ذریعے سے اور طرح طرح کے حیل و بہانوں سے لوگوں کا مال سرعام بھی چھین لیتے تھے اور خفیہ طور پر بھی لے لیتے تھے۔ یہ سب اقوال درست ہیں کیونکہ وہ زمانہ، مقام اور اعمال کے لحاظ سے ان سے قریب تھے۔ آخر میں ترغیب کے بعد پھر ترغیب کا پہلو اختیار کرتے ہوئے فرمایا، اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے، یعنی اپنے موجودہ گناہوں سے باز آ جاؤ اور رحمت کرنے والے، محبت کرنے والے رب کے آگے توبہ کرو، کیونکہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں پر اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ ماں بھی اپنے بچے پر اس قدر شفقت نہیں کر سکتی، وہ قابل محبت ہے کیونکہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، خواہ کتنے ہی برے اور تباہ کن گناہوں کے بعد توبہ کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی ہر طرح سے خیر خواہی کی، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل شدہ خیر و برکت یاد دلائی اور برائیوں سے روکا، مگر قوم نے ماننے کی بجائے آپ کو سنسار کرنے اور بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے کہا کہ شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ یہ ان کے شدید کفر و عناد کا اظہار ہے کہ انہوں نے کہا تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ ہمیں پسند نہیں، نہ ہم انہیں سننا یا سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو قریش کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردے میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، سو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شعیب نے کہا کہ اے میری قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے؟ یعنی تم خاندان اور قبیلے سے ڈرتے ہو اور اس کی وجہ سے میرا کچھ نہ کچھ لحاظ کرتے ہو، لیکن کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے خوف محسوس نہیں ہوتا؟ تم میرا لحاظ اس وجہ سے کیوں نہیں کرتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ گویا تمہاری نظروں میں میرا قبیلہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقت والا ہے، اور تم نے اللہ کے احترام اور خوف کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اسے معلوم ہے جو تم کر رہے ہو، وہ تمہاری ہر چھوٹی بڑی حرکت سے باخبر ہے۔ جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں اس کی پوری سزا دے گا۔ اور کہا، برادران ملت، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اس میں سخت وعید ہے کہ اگر وہ باز نہیں آتے تو اپنے طریقے پر قائم رہیں، جلد ہی اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا، پھر انہیں معلوم ہوگا کہ کس کا انجام اچھا ہوتا ہے اور کس پر تباہی نازل ہوتی ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں دائمی عذاب کس پر ٹوٹتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ میں نے جو خبریں تمہیں دی ہیں اور تنبیہ کی ہے، اس میں میں جھوٹا ہوں یا تم، جس مذہب اور رواج پر عمل پیرا ہو اس میں تم جھوٹے ہو، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اس کا وہی مفہوم ہے جو اس آیت مبارکہ کا ہے، اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو، یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو زبردست دھمکیاں دیں اور مومنوں کو اپنے پرانے مذہب میں واپس آنے کی تلقین کی۔ جب مومن ڈٹ گئے تو قوم کی زیادتیاں اور بھی بڑھ گئیں، لہٰذا حضرت شعیب علیہ السلام نے نصرت ربانی کے لیے دعا کر دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس کفر سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر افطرا جھوٹ باندھا اور ہمیں لائق نہیں کہ اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں، اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کافروں نے مطالبہ کیا کہ مومنوں کو دوبارہ اپنے آباء و اجداد کا مذہب اختیار کر لینا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مومنوں کی طرف سے جواب دیتے ہوئے فرمایا، یعنی مومن اپنی خوشی سے تو کفر کی طرف نہیں لوٹ سکتے، اگر بفرض محال ایسا ہو بھی گیا
تو وہ تمہارے ظلم کی وجہ سے مجبوراً ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایمان کی حقانیت دل میں جاگزی ہو جائے تو پھر انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ اس کو ناپسند کرے یا اسے ترک کر دے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس کفر سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر افطرا جھوٹ باندھا اور ہمیں لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، یعنی وہ اللہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے، وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ہر معاملے میں وہی ہمارا ملجا و ماوا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ قوم کے خلاف آپ کی مدد کرے اور انہیں وہ سزا دے جس کے وہ مستحق ہیں۔ فرمایا اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی دعا رد نہیں کیا کرتا جب وہ منکرین اور مخالفین کے خلاف دعا فرمائیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی بدعمالیوں پر قائم رہنے کا عزم کر لیا۔ چنانچہ ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے لوگو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، یعنی زمین لرزنے لگی، شدید زلزلہ آ گیا جس کی وجہ سے ان کے جسموں سے روحیں پرواز کر گئیں، ان کے بے جان لاشیں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، ان میں جان رہی نہ حرکت۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی طرح کی سزائیں دیں اور کئی طرح کے عذاب ان پر نازل کیے کیونکہ وہ بری عادتوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا زلزلہ مسلط کیا جس سے وہ بے حس و حرکت ہو کر رہ گئے اور ایسی چیخ کا عذاب بھیجا کہ تمام آوازیں خاموش ہو گئیں اور ایسے بادل کا سایہ کیا جس سے ہر طرف آگ کے انگارے برسنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں کلام کے سیاق و سباق کے مطابق کسی ایک عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے دین حق کو ترک نہ کیا تو انہیں بستی سے نکال دیا جائے گا۔ اس خوفزدہ کرنے کی سزا زلزلہ تھا۔ سورہ ہود میں یہ مذکور ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھلاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ انہوں نے نبی سے گستاخی کرتے ہوئے جو بڑی باتیں کہی تھیں اس کی سزا کے طور پر ایک ہولناک آواز کا عذاب نازل ہوا جس سے وہ تباہ ہو گئے اور تمام آوازیں خاموش ہو گئیں۔ سورہ شورا میں مذکور ہے کہ ان پر صاحبان والے دن کا جو عذاب آیا وہ ان کے مطالبے کا جواب تھا جو انہوں نے کیا تھا تم تو جادو زدہ ہو اور کچھ نہیں بس ہمارے جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو، اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر گراؤ۔ شعیب نے کہا تم جو کام کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ اس کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان لوگوں نے اس شعیب کو جھٹلایا، پس صاحبان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان پر سخت گرمی مسلط ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن ہوا روک لی، گرمی کی شدت پانی سے کم ہوتی نہ سائے سے نہ تہہ خانوں میں داخل ہو جانے سے، چنانچہ وہ گھروں سے میدان میں نکل آئے۔ اچانک ان پر ایک بادل آیا تو وہ سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ گرمی سے تسکین حاصل ہو۔ جب وہ سب کے سب جمع ہو گئے تو اس میں سے چنگاریاں اور شعلے برسنے لگے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور آسمان سے انتہائی شدید آواز گونجی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے،
یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہو گئے گویا ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا جیسا کہ ارشاد الہی ہے، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار ہوئی تھی۔ اور مزید فرمایا، اور ان کی قوم میں سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ لوگو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ تب ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہو گئے گویا وہ ان میں کبھی آباد نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے، جبکہ وہ لوگ کہتے تھے اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پیغمبر نے قوم کی تباہی پر افسوس کا اظہار کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، سو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟ یعنی ان لوگوں کے تباہ ہو جانے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ان کی بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ میں نے پوری خیر خواہی کرتے ہوئے اللہ کے احکام مکمل طور پر تمہیں پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اور جس طرح مجھ سے ہو سکا میں نے ہر طریقے سے تمہیں ہدایت سے سرفراز کرنے کی کوشش کی، لیکن تم اس سے کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکے کیونکہ ہدایت دینا اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس کے بعد تم پر آنے والے عذاب کا مجھے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ یہ تم ہی تھے جو ہدایت قبول کرتے تھے، نہ رسوائی اور عذاب کے دن کا خوف محسوس کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج اور غم کیوں کروں، یعنی میں ان لوگوں کا غم کیوں کروں جو حق قبول نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اس کے نتیجے میں ان پر اللہ کا وہ عذاب آ گیا جسے روکا جا سکتا ہے، نہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ کہیں اس سے پناہ مل سکتی ہے۔